अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस शहज़ादे को जिसकी आमद अब आमद है और अदालतें जो है वो राह तक रही हैं, रिलीफ़ मिल रहे हैं, रिलीफ़ दर रिलीफ़ मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो कि इस बारे में आप बहस कर सकते हैं, मुबाहिसा हो सकता है कि उनको जो सज़ा हुई थी वो सही थी या गलत थी। बहरहाल उनको सज़ा हुई, अदालत ने उनको मुजरिम करार दिया और वो उस वक्त प्लेटलेट्स की एक जवाज़ पेश करके कि उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और उनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, बैरून मुल्क में वहाँ पर गए और बेशक उनका राइट बनता था, मगर एक गारंटी दी गई साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं उनकी जानिब से अदालत में कि वो वापस आएंगे। बहरहाल वो वापस नहीं आए, एक तवील अरसा गुज़र चुका और उनकी वीडियोस और तस्वीर हमारे सामने आए रोज़ आती रहीं कि वो हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं और हमारी दुआ है कि वो सेहतमंद रहें। मगर ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की ही कि यही वाहिद वो मुल्क है जहाँ पर एक शख्स जिसको अदालतें पहले सज़ा सुनाती हैं, उसको मुजरिम करार दे देती हैं, उसके बाद वही अदालतें उसी मुजरिम को आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ़ भी देती हैं। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। यही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे, यही दीगर जजेस थे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसको दुरुस्त करार दिया था और आज उनको एक अबूरी से ही रिलीफ़ ज़रूर दिया गया है। पहले तो ये सोचने की बात है कि कानून के मुताबिक एक शख्स जिसको अदालत ने मुजरिम करार दिया है, उस शख्स ने डायरेक्टली अगर वो उतरता है पाकिस्तान की सरज़मीन पर तो उसको डायरेक्टली जेल जाना होता है। उसके बाद फिर उसने अगर कोई रिलीफ़ के लिए अप्लाई करना है किसी अदालत में तो वो कर सकता है। राहदारी ज़मानत का जवाज़ बनता नहीं है, वो मुलज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। बहरहाल 21 तारीख का पहले तो ये बताया गया अदालत को कि 21 तारीख को नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे बजाय लाहौर के। उनको बताया गया कि इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और फिर अदालत से ये इस्तदा की गई कि उनको एक अबूरी ज़मानत दी जाए ताकि उनको, जिसको हम राहदारी ज़मानत भी कह सकते हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ नैब को नोटिस जारी कर दिए। हमने देखा कि जिस नैब को अदालत ने नोटिस जारी किए वो नैब अदालत के कन्वीन होने से पहले, यानी इस दरख्वास्त के समाअत के लिए मुकर्रर होने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। और इसके अलावा जो रियासत पाकिस्तान है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो ख़ुद हाई कोर्ट में मौजूद थे इस केस की समाअत से पहले। अभी ये तय भी नहीं हुआ था कि ये जो दरख्वास्त दायर की जा रही है आया ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी या नहीं। जहाँ तक बात है ना मालूम होने की, तो कम से कम हम जैसे आम शहरी जो हैं या सहाफ़ी हैं, हमें तो मालूम नहीं था कि ये कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा, मगर ऐसा मुमकिन हुआ और उनको शायद अंदाज़ा था कि ये होगा, लिहाजा वो लोग वहाँ पहुँचे। और नैब ने इसलिए कि कहीं इसमें ताख़ीर ना हो जाए मियाँ साहब को रिलीफ़ मिलने में, तो उन्होंने कहा कि हमें नोटिस जारी करने में आप वक्त ज़ाया करेंगे, इससे पहले ही हम आपको बता दें कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर मियाँ साहब आ जाएँ। और माइंड यू ये वही नैब है जो बार बार मुखालफत करता था नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने में और उनके ख़िलाफ़ पूरा एक केस तैयार किया गया था। इसी नैब के बनाए हुए केस पे नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई और उनकी बेटी को भी सज़ा सुनाई गई, दीगर भी लोग मौजूद थे। बहरहाल अब आज फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को एक रिलीफ़ दिया है। 21 से 24 गालिबन जो अक्टूबर है उस तक उनको गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया है। एयरपोर्ट पर वो आएंगे और चाहे वो जलसा करें, कुछ भी करें, अब उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, बदकिस्मती है। मगर इसमें एक दूसरा पहलू भी है। जो कुछ आज इमरान खान साहब के साथ बदकिस्मती के साथ हो रहा है, बेशक इसकी जो शिद्दत है वो उतनी ज़्यादा नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा है जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ था। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, बेशक मैं ये समझता हूँ उस वक्त हमारे सामने कोर्ट्स में जो कुछ होता रहा है वो गलत था, मगर जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा गलत हो रहा है। तो कल को अगर आपने इमरान खान साहब को भी इसी तरह रिलीफ़ देना है तो फिर इतना पूरा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है, आपको क्यों तमाशा बना रहे हैं। बहरहाल अब नवाज़ शरीफ साहब को तो रिलीफ़ मिल गया है और देखते हैं जब वो आते हैं तो क्या कुछ होता है, क्योंकि उनका बयानिया तो माजी में हमने देखा है, गुज़िश्ता चंद माह से जो भी बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनाती है वो फ़ेल ही हो रहा है। और इसकी बुनियादी वजह है जो आम शहरी है उसका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है।
ڈالر کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کو آپ دیکھ لیں, گھی, تیل, آٹا, جو عام شہری کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا. تو اس میں اب ایسا شخص جو خود 3-4 سال باہر رہ کر آیا ہو, اس کی بات کیسے اور کیوں کر لوگ مانیں گے, یہ بات اب سمجھنے سے بالاتر ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے ہو سکتا ہے وہ انٹیکٹ رہے اور ان کو اتنی زیادہ شکست جو ہے وہ نہ ہو جتنا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. بے شک یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے, لیکن جب عمران خان صاحب کو مسلسل آپ جیل میں رکھیں گے تو جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تو آبویسلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. جو پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کی ہے وہ کبھی بھی نواز شریف کی رہی ہی نہیں. جب انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلائی تھی اس وقت بھی ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں تھی جو آج عمران خان کی ہے جیل میں رہ کر. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فائنلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو انتخابات کا کیس ہے اور اس کے علاوہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے اس کے خلاف درخواستوں کا جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے جلد ہی مقرر کرنے کا ایک عندیہ دے دیا ہے. ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے عندیہ ایک اشارہ دے دیا ہے, گو کہ ابھی تک ان کو مقرر نہیں کیا سماعت کے لیے, مگر یہ بتا ضرور دیا ہے کہ آئندہ چند دن میں سپریم کورٹ ان 2 اہم مقدمات میں, تیسرا ایک نیب ترامیم کے خلاف جو اپیلیں آ رہی ہیں ان کو, یہ 3 اہم مقدمات جو ہیں آئندہ کچھ دنوں میں سپریم کورٹ ان میں مصروف ہوگی. اور جس طرح چیف جسٹس کی آج آبزرویشن تھی, بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فل کورٹ دوبارہ سے بننے جا رہا ہے, اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو آبزرویشن آج چیف جسٹس نے فائنلی دی ہے, اٹس اے سائے آف ریلیف ایٹ لیسٹ, کم از کم کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے اب لوگوں کو. کیونکہ انتخابات کا معاملہ ایک ہر شہری کا معاملہ ہے اس وقت. پاکستان اب بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئین ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کہ جب انتخابات نہیں ہو رہے اور آئین کی پروویژن ہے اس کے باوجود انتخابات نہیں ہو رہے, تاخیر اپنائی جا رہی ہے. اس پر اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ 90 روز میں انتخابات کو کیا یقینی بنائیں گے. کیونکہ اس سے قبل جب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک از خود نوٹس لیا 2 ججز کے نوٹ پر 2 سپیکرز کی پیٹیشن کے اوپر, اس وقت ان کے اوپر تنقید کی گئی. بے شک وہ تنقید بھی جائز تھی کہ چیف جسٹس نے تھوڑی سی جلد بازی کی اور تھوڑا سا جو کرائیٹیریا ہے اس کو اگر تھوڑا سا وہ ویٹ کر لیتے تو شاید کیس زیادہ جلدی اور سوئفٹلی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو جاتا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے کچھ کیا تو ضرور تھا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے میں ہی ناکام ہیں. اور جب اب سماعت کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں تو کیا 90 روز کی جو شرط ہے جو آئین میں درج ہے اس پر ان کا کیا موقف ہوگا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہوں, جسٹس اعجاز الاحسن ہوں, جسٹس منیب اختر ہوں, وہ تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, ایک مرتبہ نہیں 3 مختلف فیصلے دے چکے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, کیونکہ آئین اور قانون کی روشنی میں کسی بھی جج نے رہ کر فیصلہ دینا ہے اور آئین اور قانون کی روشنی میں انتخابات ہونا طے ہے. فیصلہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دیں گے, مگر کیا اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد وہ کروا پائیں گے, سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور یہاں پر معلوم ہوگا کہ وہ کس طرف جائیں گے. اور دوسرا, جو سویلینز اس وقت فوج کی حراست میں ہیں, 102 سے زائد ان کی تعداد ہے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں کچھ فیصلے دے چکے ہیں. اور اس وقت بھی جب یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا, سب سے پہلے تو عمر عطا بندیال صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس لارجر بینچ میں 9 رکنی لارجر بینچ میں شامل کیا تھا, مگر انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جواز بنا کر اس میں شمولیت نہیں کی اور علیحدگی کا ایک راستہ چنا. جسٹس سردار طارق مسعود فالوڈ ہم. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اور جیسا کہ آج چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ وہ جلد ہی ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, ہماری شاید امیدیں کچھ زیادہ ہی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, مگر ہو سکتا ہے جلد ہی ہمیں کچھ اچھے فیصلے دیکھنے اور سننے کو ملیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 روز قبل جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک بڑا عمدہ, ایک شاندار فیصلہ تحریر کیا 14 صفحات پر مشتمل, جو کہ عماد یوسف غالباً نام ہے ان کا, سی ای او ہیں وہ ARY نیوز کے, ان کی ضمانت کا کیس تھا. مگر اس میں انہوں نے اوورال
جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف میڈیا پرسنز کا بلکہ سیاستدانوں کا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا، اور اس کے علاوہ خاندان والے افراد جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس پر چیف جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس کا بھی کاگنیسنس لیا ہے، نوٹس لیا ہے، اور عدالت نے اب باقاعدہ طور پر ریاست کو، حکومت پاکستان کو یہ تنبیہ کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان جو غیر انسانی جو رویے اپنائے جا رہے ہیں ان سے گریز کیا جائے، اور جو قانون ہے اور آئین ہے اس سے باہر نکل کر اس طرح کے کام نہ کیے جائیں جس سے ہماری پوری دنیا میں ایک شرمندگی کا باعث جو بنے۔ اور یہ فیصلہ بڑا ہی ایک عمدہ شاندار فیصلہ تھا اور وقت کی ضرورت تھی۔ اب دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کا وہ ایک جواز بھی ختم ہو چکا ہے ان مقدمات کی سماعت نہ کرنے کا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد، تو اب وہ کیا ان معاملات کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج بے شک انتخابات کا ہے، مگر فوجی عدالتوں میں جو سویلینس کا ٹرائل اس وقت چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوگا۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں بیٹھ کر مختلف مقدمات میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ٹون ہے سنس فیض آباد دھرنا کیس، وہ تو چینج نہیں ہوئی، وہ آج بھی اپنی جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ان کا سٹینڈ تھا جمہوریت اور آئین کے حوالے سے، وہ آج بھی وہی ہے۔ اب بس انتظار ہے جب ان اہم مقدمات کو وہ مقرر کریں گے اور اس میں وہ کیا لائن لیتے ہیں، کیا آبزرویشنز دیتے ہیں، اور کیا جو طاقتور لوگ ہمارے ملک میں ہیں ان کو وہ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور کیا ان سے آئین پر عمل درآمد یقینی بنوائیں گے۔ کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تو پوری کوشش کی تھی، اپنے چیمبر میں بھی بلایا تھا، بریفنگ بھی لی تھی، باوجود اس کے انہوں نے کوشش کی ہے بندیال صاحب کو کنونس کرنے کی، بندیال صاحب ان کو کنونس نہیں کر پائے۔ تو اب کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کنونس کر پائیں گے یا خود کنونس ہوں گے؟ یہ ایک بڑا $100 ملین کوسچن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔